والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نورا من نور الله۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ سب سے اعلیٰ میری سرکار ہیں، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ میری سرکار ہیں، سب سے افضل، میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل۔ اور لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، اور مجھے خبر کیا تھی رکوع کی، مجھے کیا پتہ تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں کعبہ میں نے بنا لیا۔ حضرت ذی وقار، ہم طویل سفر کے بعد آپ کے پاس آئے، لیکن آپ تر و تازہ نہیں نظر آ رہے، تو جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے نا، آپ آدھا گھنٹہ چاہتے ہیں تو آدھا گھنٹہ، گھنٹہ چاہیں گے تو گھنٹہ، 10 منٹ تو 10 منٹ بیان کر دیں گے۔ ہم وہ خطیب نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں گھڑی دکھائے یا کوئی ٹائم دکھائے یا تھکا ہوا ہو اوپر دیکھے، نہ، وہ بات نہیں ہے۔ عشق دا سودا ہے، عشق دا، عشق کا سودا ہے، وہ لینے والی بات کریں آپ بس۔ حضرت اصلع، نبی پاک کے صحابی تھے حضرت اصلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو آپ کا کجاوا پاک آپ باندھا کرتے تھے، اونٹ پر کجاوا، اور صحابہ نے صرف کجاوے نہیں باندھے، بڑی توجہ، صحابہ نے صرف کجاوے نہیں باندھے بلکہ سب کچھ قربان کر کے نا بعد میں یہ جملہ کہا، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ بلکہ اگر آپ تھوڑا اور پیچھے چلیں تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو جب انہوں نے اوپر لٹکایا نا تو نیچے سے تیروں کی بچھاڑ کر دی، آج تو ایک چائے کی پیالی کی کپ پہ بک گیا، نمبردار چھڑائے گا قبر تو انہوں آگے بھائی، قبر کنے چھڑانا ہے؟ سرکار نے نا، یہ ہمارے شمن آباد سے ایک مائی کے بچے کہیں پہ ناموس رسالت کے لیے چلے گئے تو وہ گم گئے، مل نہیں رہے تھے، تو اس کا چچا نا جی ایک گلی میں، دوسری میں، چوتھی میں، پانچویں میں، تھانوں میں پتہ کیا بچے نہیں ہیں، تو رات کو جب واپس آیا تو ماں نے پوچھا کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہنے کہ تیرے بچے نہیں گم گئے، آج وہاں پہ گئے تھے کہیں دھرنے وغیرہ میں، پتہ نہیں کہاں پہ گئے ہیں، مولوی ان کو اغوا کر کے لے گئے ہیں تو ان کے ساتھ گئے ہیں تو پتہ نہیں وہ کہاں ہیں۔ تو بچوں کی ماں نے کہا بیٹھ جاؤ آرام سے،
میں نے بچے بھیجے ہیں، زندہ ہیں تو حضور قبول کرے، چلے گئے تو حضور قبول کریں۔ میرے بچوں کو ڈھونڈنا نہیں ہے تم نے، تو کہ جتا ہے اسلام نو بھائی، کل پوچھو گے نا، ایک ویل چیئر والا ناموس سال واسطے جا رہا ہے، ایک بیساکھیاں تے جا رہا ہے، 7 سال دا بچہ جا رہا ہے، تو پنڈ دے چودھری دی مننی؟ میں نے پنڈ دے چودھری جو کہے گا نہیں، ہم پنڈ کی چودھری کا احترام ضرور کرتے ہیں، لیکن دل و جان ہم نے اپنے آقا کو بیچ دی ہیں۔ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب آئے نا مرزائی، تو انہوں نے کہا جی آپ، ہم لاہوری مرزائی ہیں، آپ ہمارے بارے میں یہ نرم گوشہ رکھیں اور ان کو کہہ دیں کہ ناب تھوڑی نرمی، تھوڑی محبت کریں ہمارے ساتھ، ہمیں آپ غیر مسلم قرار نہ دیں، کیونکہ ہم ان کو مجدد مانتے، نبی ہی مانتے۔ تو اتنا بڑا وہ بکس بھرا ہوا تھا پیسوں کا، تو انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے ہیں۔ تو نورانی صاحب نے ٹھوکر مار کے پرے پھینک دیا، فرمایا تم ذرا دیر سے آئے ہو، میرا سودا پہلے بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ تو یہ جان بھی حضور کی، یہ آنکھیں بھی حضور کے لیے، زبان بھی حضور کے لیے، یہ بدن میں خون کا آخری قطرہ حضور کے لیے۔ تو وہ جڑا حضور واسطے گیا وہ پھر ناکام نہیں ہویا۔ کوئی کبھی نبی ناکام ہو گیا ہے، دکھاؤ کسے موقع دکھاؤ ناکام، کسے موقع پہ دکھا دو نا وہ ناکام کہیں جو سرکار کے لیے گیا ہو۔ بلکہ صحابی مکہ شریف سن، سرکار مدینہ شریف سن، چل نہیں سکتے سن، کیسے چلتے؟ بیمار تھے، صاحب فراش تھے، اپنے بچوں کو کہا مجھے چارپائی پہ ڈالو، حضور کی طرف لے چلو۔ اور آپ چونکہ حدیث پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ورنہ اگر ہوتے تو میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا، لیکن میں ایک جملہ دے دیتا ہوں حدیث پاک کا۔ فرمایا من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت کی اللہ رسول کی طرف، اس نے ہجرت کی اللہ رسول کی طرف۔ میں کہ مولوی ہجرت دمانا ہوندے کہ جگہ نو چھڑ کے دوجی جگہ جانا جتھے او نہ ہوئے، تے اللہ کتے نہیں سی؟ کیا بات، کیا بات۔ ہجرت الی اللہ ورسولہ، تو اللہ کی طرف ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اور پھر رب کہتا ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، مولا تو ہر جگہ موجود ہے، کس جگہ دوڑے؟ ہجرت کہاں کر کے جائے؟ کہاں در مصطفیٰ پہ جاؤ، کعبے دا کعبہ رشتے، ساکو نبی دا رونا، کعبے دا سونا نہ ہے، مل دے خدا مدینے۔ تو من کانت ہجرت الی اللہ ورسولہ فہجرت الی اللہ، جس نے ہجرت کی اللہ کی طرف، اللہ طرف سے پاک ہے۔ اگر کوئی یہ کہنا اللہ اوپر ہے تو وہ کافر ہے۔ اللہ ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، یہ نہیں کہنا تو ہجرت اللہ کی طرف ہے، رسول اللہ کی طرف۔ تو رسول کی طرف ہجرت، رب کی طرف ہجرت ہے، رسول کے پاس جانا، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اس کا رسول بلائے تو فوراً چلے جاؤ۔ اسلام کا سب سے بڑا ستون کون سا ہے بتائیں بھی؟ حج ہے، روزہ ہے، کون سا بڑا ستون ہے جس پر پورے دین کی بنیاد؟ الصلاۃ عماد الدین فمن ترکہا فقد ہدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز کے اوپر دین کی ساری عمارت کس پہ کھڑی ہے؟ تو پھر نماز مومن کی معراج ہے۔ اور نماز میں کیا فرمایا گیا ہے؟ نماز پڑھو ایسے، پنکھے کو دیکھو، مولوی صاحب کو دیکھو، فرمایا نا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا نماز ایسے پڑھنی ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔
کس کو دیکھ رہا ہے؟ کس میں؟ صحابہ نے رب کو دیکھا کہ رسول اللہ کو دیکھا؟ نماز تھی، بڑی توجہ رکھے گا، نماز تھی، سرکار نے اوپر ہاتھ کیا پھر نیچے کیا، نماز میں کتاب الخسوف صحیح بخاری جلد اول، اوپر پھر ہاتھ نیچے کیا۔ صحابہ کرام یا رسول اللہ اوپر ہاتھ کیوں کیا تھا؟ نماز میں آپ رب کو دیکھ رہے تھے کہ سرکار کو دیکھ رہے تھے؟ توجہ، کدھر دیکھ رہے تھے صحابہ؟ ایک صحابی کہتے ہیں باب القرات کے اندر بخاری شریف میں نے ظہر کی نماز میں دیکھا سرکار قرات کر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا سرکار مصلی پہ کھڑے تھے تم نے کیسے دیکھ لیا؟ کہنے لگے آپ کی داڑھی ہل رہی تھی، پچھو چاہتیاں پاندے سن، سجے تے کھبے اینج کر کے جی، اور کچھ صحابہ سرکار کے دائیں کھڑے ہوتے، کچھ دوسری طرف کھڑے ہوتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جب سرکار سلام پھیرتے ہیں نا، رخسار کا جو چمک ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اور اقبال کیا کہتا ہے کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز بس تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی جس کی، وہ کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی۔ تو انہوں نے نماز پڑھنے والوں نے کس کو دیکھا؟ سرکار نے اوپر ہاتھ کیا پھر صحابہ پوچھیا اتنا ہاتھ کیوں سی؟ بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو دورانی نماز آقا کریم علیہ السلام نے اپنے موزے اتار دیے، جو موزے پہنے ہوئے تھے نا وہ اتار دیے، تو صحابہ نے نماز میں موزے اتار دیے۔ کہاں دیکھ رہے تھے بھائی؟ سرکار نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا میرے موزے میں نا تھوک لگا ہوا تھا، تھوک پاک ہے، لیکن رب العالمین نے فرمایا حبیب میں تیرے ساتھ برداشت، اگر تھوک لگے موزے کو تو برداشت نہیں، زوجہ ناپاک کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہ ایسی پاک زوجہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ایسی پاک زوجہ جس کے گھر میں آج بھی جلوہ گر ہیں، ایسی پاک زوجہ کہ جب ان کے گھر حضور آتے ہیں تو وہی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو وہ پاک مومنوں کی پاک اماں، اور قرآن کریم کے اندر پڑھے نا الطیبات للطیبین والطیبون للطیب، ہاں تو پاکوں کے لیے پاک ہے نا، تو نبی تو بڑا پاک کیڑا ہے، بلکہ کوئی ناپاک ہوئے وَيُزَكِّيهِمْ، میرا نبی پاک کر دینا ہے ناپاک کو بھی۔ اچھا اے دسو ہاں بندہ تا جیڑا بھی سونا ہوئے نا جی گل بات ہو جاندی جی، او جی فلانا ہو گیا تے اے ہو گیا، تے پیشاب تے بارے بھی کسے کیا پاک ہونا ہے؟ پیشاب تے ناپاک ہے نا جی۔ تو سرکار نے بول مبارک فرمایا 3 پتھر استعمال فرمایا، سٹ دیتے، صاحب نے چک لائے تے ایتھے جیب بنوا لی، ایتھے جیب، یہ تو جمعہ دے مسجد آنے سن اینج کر کے 3 پتھر لہرانے سن، پوری مسجد خوشبو نہ بھر جاندی سی، زرقانی، اور میرے کو 3-4 حوالے دے موجود نے، جی ہاں، مولا علی قاری کی شرح شفا، وہ 3 پتھر، انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ ہم بڑی خوشبوئیں لگا کے آتے ہیں، مقابلہ نہیں ہوتا۔ کہا نبی پاک کے بول مبارک کی خوشبو ہے، تو جن کے بول میں اتنا خوشبو ان کے پسینے میں کتنا خوشبو ہوگی۔ بلکہ آپ دراز گوشت سے سوار ہو کے گئے تھے کہ عبداللہ بن ابی کھڑا سی، بڑا نالائق، تے اپنے منہ دے کپڑا پا کے اس طرح کہندے اگے لے چلو جی دراز گوشت نو، مینوں مٹی آ رہی ہے دی، نہ مینوں نہیں۔ تو عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہو گئے، فرمایا واللہ لبول حمار رسول اللہ اطیب ریحا منک، فرمایا جس دراز گوشت حضور سوار ہوئے نا، اس دراز گوشت دا پیشاب ہی درد خوشبودار ہے۔ ایک پاس انسان کھڑا ہے، یہ مولوی انسانیت کی بھائی انسانیت کی ڈیفینیشن کریں، انسانیت کی تعریف کریں، کوئی بتائے نا انسان کس کو کہتے ہیں؟ یہ 2 ٹانگوں والا جانور انسان ہے نا،
قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ جو کافر ہیں وہ جانور کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ سویڈش والے گستاخ جنہیں خاکے بنائے تے بلٹ پروف گڈی سی تے پیچھے بھی اگے بھی سیکورٹی گارڈ بھی تے موڑے اینج کر کے کچرم ہویا، اینج کر کے تے کی کہاں سی پلیز ہیلپ می، پلیز ہیلپ می، پلیز 3 گھنٹے جلدا رہا ہے ہیلپ می۔ ممتاز قادری نے نہیں آکھیا ہے، انہوں نے نہیں آکھیا ہیلپ می۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ انہیں دوڑ لاتی اس طرح کر کے، انہیں کہا اے پتہ نہیں پھندے، انہیں کہا تینوں پھندہ نظر آیا ہے، میں نے سرکار نے فرمایا جی 5 منٹ پہلے دیدار کراواں گا، حضور آگے نے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، اور دل نہ ہو کیوں مضطرب موت کے انتظار میں، سنا ہے کہ مجھے دیکھنے آئیں گے مزار میں۔ 3.5 گھنٹے تڑپتا رہا، جناب بھج بھج کے مر گیا۔ علم الدین شہید ہویا ہے ہویا، جنازے دی پہلی سطر حضور کھڑے سن، پھر بیرہ کے حضور خود پہنچ گئے، تو پھر حضور نے مدینہ بلوایا، پھر مولا علی نے فرمایا میرے کو لے کے آؤ، لے کے گئے، تو حضور نے فرمایا علم الدین اگر چاہیں تو تینوں بچا لئیے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تینوں بچانا کوئی گل ہے بھلا، تو چھوٹا جا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، چاہیں تینوں بچا لئیے، کی کہنا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے، نہ کرو جدا خدا را مجھے اپنے آستان سے۔ غازی تیرے چاند نثار، 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 جب تک سورج چاند رہے گا، غازی تیرا نام ہے، جب تک سورج چاند رہے گا، رہے گا یہ مجھے چاند کا نام۔ تو مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ وہ مٹنے والے مٹ گئے، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے۔ تو نوح پاک نے کشتی بنائی تھی، ایک کشتی جس کو کشتی نوح کہتے ہیں علیہ السلام، تو وہ ٹوٹ جاتی، جب بناتے ٹوٹ جاتی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی بار الہ میں بناتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، پھر ٹوٹ جاتی ہے، کیا کروں؟ فرمایا اس کے بادبان پر میرے حبیب کا نام لکھ دو، اگر نجات چاہتے ہو تو، اور قبر میں نجات چاہتے ہو تو دل دی تختی دے حضور دا نام لکھ لو۔ میں جی سکول پڑھنا جی، میں کالج پڑھنا جی، میں یونیورسٹی پڑھنا جی، سانو پروفیسر نے انسانیت سکھائی ہے، میں کڑی انسانیت؟ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں مجھے کوئی انسان کی تعریف کر کے دکھا دے، کوئی بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے مجھے قریب دکھائے، اور میں بتاتا ہوں تعریف قرآن سے کیا ہے۔ کشتی کے اندر سور بھی تھا، بلہ بھی تھا، مرغ بھی تھا، مور بھی تھا، گدھ بھی تھا، کبوتر بھی تھا، گدھا بھی تھا، خچر بھی تھا، گھوڑا بھی تھا، سارا کچھ سوار تھا، انسان نہیں تھے۔ انسان سارے غرق ہو گئے، اللہ نے کھوتن بھی رکھ دیتا، سور بھی بچ گیا، بلہ بھی بچ گیا، ہر شے بچ گئی، تو انسان غرقاب ہو گئے۔ مالک انسان کیوں غرقاب ہوئے؟ اے باندر بلہ کبوتر ہر شے بچ گئی، بندے سارے ڈوب گئے، وجہ کی ہوئی؟ اللہ پاک نے آکے انسان وہی ہے جو نبی کا احترام کرے، جو نبی کا احترام نہ کرے من سب نبیان، 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 رہے گا یوں ہی ان کا، اور رہے گا یوں ہی ان کا، اور رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا۔
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ہاتھ کھڑے کر کے لبیک ہاتھ کھڑے کر کے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ من خطا نبی جن فاقتلوه. تاجدار ختم نبوت تے ہاتھ نہ گواہی دینے قیامت نو ہاتھ کی کرنگے گواہی قرآن کریم سورہ یاسین جے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اس دن اسی منہ تے مہر کر دیاں گے ہاتھ گواہی دیں گے ہاتھ جدو سرکار گزر رہے ہوں گے قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قیامت میں رسول اللہ جب تشریف تو لبیک 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 یا رسول اللہ کا نعرہ ہم تو ہمارے ہاتھ کہیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو نبی پاک علیہ السلام کو جب کوئی بندہ آواز دیتا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اس کی تفسیر اٹھا کے پڑھیں. جب کہ آواز دیتا تو آپ فرماتے لبیک, امتی آواز دیتا تو کیا فرماتے لبیک. اور حضرت معاذ بن جبل کو سرکار نے آواز دی, انہوں نے کیا فرمایا لبیک. حضرت ابو ہریرہ کو آواز دی فرمایا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک, دو لفظ ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام غزوہ طائف میں گئے, فرمایا یا للانصار, ایک صحابی نہیں, یا للانصار و انصار کا گروہ میری بات سنو, بخاری اٹھاؤ, قالو, ایک دو نہیں سب نے ایک آواز میں کہا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. لبیک یا رسول اللہ لبیک. تب سارے صحابہ نے سرکار کو کیا کہا؟ تو جو صحابہ نے کہا وہ ثواب والا کام ہے کہ سیاسی کام ہے؟ کوئی کہتا ہے جیوے جیوے شیر آوے, کوئی کہتا ہے تیر آوے, کوئی کہتا ہے بلہ آوے, کوئی کہتا ہے کچھ آوے. لیکن عاشق کہنا نہ بلوں کی نہ تیروں کی نہ شیروں کی ضرورت, اس وطن کو ہے محمد کے فقیروں کی ضرورت. یہ اس میں کون سی یہ سیاسی قیامت ان لانا نہ رہنا. وہ تم کہتے ہیں آیا آیا, ہم نے کیا کہا آیا 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 آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. آپ نے چھوٹے بچے کو بڑے کو شعور دو. اللہ یا رسول اللہ یا علی. تو سرکار کا یہ جو نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ, یہ سیاسی نہیں, ٹھیک ہے نا. آپ پرچی کی بات کرتے ہیں, ہم نے جانیں حضور کی رکھی ہوئی ہیں. یہ کیسی بات تم نے کی ہوئی ابھی کہ پرچی کے لیے بنا ہو؟ نہیں. اگر سرکار امتی آواز دے حضور لبیک کہیں, اگر حضور آواز دے تو امتی لبیک نہ کہے. اور جی عمرہ کرنا ہے جی, حاج صاحب نے حاج تے جانا ہے جی, وہ بڑا سونا کام ہے جی, اتھے تے اے تیرا کام ہے, اے تیری خوشی ہے, اے تیرا کام ہے. عمرے کرنا حج کرنا اے در یار ہے, اے کی ہے دل یار ہو رہے, در یار اے دل یار ہو رہے. وہ اے گل نہیں گی, اے در یار ہے. بہت کم نصیب جو قرار تک نہ پہنچا, در یار تک تو پہنچا, دل یار تک نہ پہنچا. وہ دل یار کیا ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو کے نا اپنے لوگوں سے مریدوں سے آپ بسترا لے کے چلے گئے. او سیاں بڑیاں نصیباں والیاں
جنہاں نے چگیاں مدینے پا لیاں. اچھا وہ کہنا جی چگیے کے رہن لائی مدینے میں ہووے بندہ رج رج کے چومے پھر جالیاں مدینے دیاں ہون گلیاں. سونی گل ہے, چومنیاں چاہیے نے مدینے بندہ جاوے, بہت خوب ہے, بہت پیاری بات ہے. لیکن پیر مہر شاہ جدو پہنچے نا سرکار نے فرمایا کی لینا ہے؟ انہوں نے کہا ملنا آیا. آپ نے فرمایا نہ مرزا کانا میری ختم نبوت کے خلاف کھڑا ہو گیا تو مدینے آ گیا, چک سامان واپس. یا رسول اللہ میں کل ہاں. فرمایا میں آ جاؤں گا, میں آ جاؤں گا. پھر جدو مرزا نے کہا جی بیمار لے آؤ, تو مرزا نے کہا جی میں لے آؤں گا جی, مسئلہ کیڑا ہے, میں بیمار لے آؤں میں ٹھیک کرتا ہوں تسی ٹھیک کرو. پیر مہر علی شاہ نے فرمایا بیمار نو چھڑو پرے کوئی مردہ لے آؤ, تو بھی زندہ کر میں بھی زندہ کر دا. تو زندہ کر گیا تو سچا, میں زندہ کر گیا میرا مصطفیٰ سچا. تے مریدہ نے آگیا سرکار اگر وہ لے بھی آندے کو مردہ مڑ زندہ نہ ہونا تے مڑ بڑھنا کی. فرمایا سی آپ تھوڑی گل آکیے, میرے نانا مصطفیٰ فرمایا تے میں آکیے نا. تے ختم نبوت دا کام کرنا یہ مدینے والا کام ہے. جتھے بیٹھو ممتاز غازی سے مدینے گیا سی تے جو پیو گیا اندر نا انہیں زمزم ہی پیا تے کھجورا مدینے دیا. انہیں کہ بیٹا اندر تے کوئی شاہ آ نہیں سکتی. فرمایا مدینے والا خود دے گیا آگے. تو تے در یار تک پہنچ جائیں, دل یار تک کدے پہنچیں گا بھائی. صحابہ نے تے ویکھیا کہ میرا گھر نہ سکول پڑھتا سی نہ بچہ مڑ کالج تے بیر نر لگ رہے سن تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تے وہ دوڑیا گیا, کتاب ہاتھ تے پھڑی پڑتا تھا بچہ, لیکن عشق رسول تے پھر عشق نہ. اقبال کہنا میں بڑیاں نمازاں پڑھیاں, بڑیاں تہجداں پڑھیاں, میں بڑے معاملات کیتے لیکن سدھا نہیں ہو سکیا. میں تہجد لے بیٹھا, بڑی تسبیح پھیری ہے, دروشی بڑا پڑھیا ہے, بڑے معاملات کیتے میں کہ سدھا ہو جاواں, سدھا نہیں ہو سکیا. پھر کس طرح سدھا ہویا؟ گل کی ہوئی؟ کہنے اقبال اقبال تیرے عشق نے سب بلدیے نکال, مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. کہنے حضور کی محبت نے سارے وڑ کرتے ہیں, حضور کی محبت سارے ونگ چپ نکال دیتی ہے, تو حضور کے در پہ آ جاؤ. اور اے لوگوں کی سوچ وچ ایک گل پھر دی پئی ہے کہ یار معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا, فلان ہو جائے گا. وہ جی ایک بندہ کہنے لگا جی او مولوی صاحب وہ نا ویکسین لگا رہے ہیں, کہ میں کہ پھر کی؟ کہنے جی وہ انہوں اس طرح کرن گے 4G دے نال انہوں ٹچ کرن گے محبت مک جائے گی. میں کہ تینوں کنے کہتا ہے محبت نہیں ختم ہو سکتی. محبت ہر چیز زوال پذیر ہو سی. نمازی کٹ ہو جاسن اے مندہ میں گل لوں, بے ہدایتیں کٹ ہو جاسن مندہ میں, جھوٹ زیادہ ہو جاسی مندہ میں, سود زیادہ ہو جاسی مندہ میں, پیو ماں دا لحاظ کم ہو جاسی مندہ میں, لیکن محبت دے بارے میں نہیں مندہ. اے میں ایک حدیث پا کے ہاں جی میں تو وہ حدیث سنانی ہے, بس اے حدیث سنانی دونوں اور کام نہیں میں نے توڑے نال. ہاں جی آقا کریم علیہ السلام نے نا جی صحابہ کرام نو بیٹھے سن تے آپ نے مجمع وچ فرمایا سنو جی, فرمایا من اشد امتی لی حب الناس یکونون بعدی. فرمایا کہ ہر چیز کم ہو جائے گی, میرے محبت کرنے والے اشد بڑھتے جائیں گے. علم و دین تھا, ممتاز آ گیا. کم محبت والے کم, محبت بڑھتی جائے گی. اور پھر مجمع تھا صحابہ کرام کا. آقا کریم علیہ السلام نے پھر پوچھ لیا میرے پیارے صحابہ یہ بتاؤ ہاں سب سے عجیب ایمان کس کا ہے, کس کا ایمان ہے؟ فرمایا الانبیاء, نبیوں کا ایمان عجیب ہے. فرمایا وما لہم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم. فرمایا او ایمان کیوں نہ لیامن, انہوں نے وحی اتر دیئے. جیڑا کہنا میں نبی جی ہاں جی انہوں مڑ پوچھو نہ کھلار کے ارہانا بھائی تے تے بیلیے کو وحی اتر دیئے تیرے دے نبی تے وحی ہم دیئے تے مڑ تو آنا میں نبی جی ہاں کو حیا کر لے. او تے وحی لبے تینوں نیندر آوے تے وضو گیا نبی ستا ہے تے وہی وحی ہے. ہم عائشہ فرمانی نہیں حضور ستے دے سن, مڑ
سون دی آواز بھی آئی، پھر اٹھے نماز سے تشریف لے گئے. میں پوچھا وضو نہیں فرمایا؟ فرمایا ساڈی اکھاں سونیاں نے، دل بیدار ہونا ہے. نبی نال کوئی گل کردا ہے جی اسی نبی یہ ہیں جی، او دیاں بھی دو اکھاں، ساڈیاں بھی دو اکھاں، او دی بھی دو اکھاں. میں کہ نہیں، مڑ بھی نہیں. پیچھا میں گیا یا کر جبریل امین کو پوچھ لینا دسو جی یہ ایک کچھ فرمایا نانا میں جدو آپ دا دل مبارک کٹیا نا باہر پلیٹی اچ او دے دو اکھاں سن دل وچ اینان تبصران ویکھ دیاں سن، دو کان سن سن دے سن. میں کہ اکھاں ہی برابر نہیں، نال تیری اکھ تک دیوار دے پار نہ ویکھے، نبی تک تو کوئی شے پوشیدہ ہی نہ ہوئے. بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر دے سن، جمعہ دا دن سی تے نہامند ایران دے ایک صوبہ ہے، وہ دے جنگ ہو رہی سی. فرمایا یا ساریتو الجبلہ، ساریہ بن زنائم اے جبل دے پچھو پہاڑ دے پچھا ویکھ دشمن آ رہی ہے، قابو ہو ذرا. خطاب کر در ایک بڈھا بابا بیٹھا سی پیچھا، لوگ کے نا بڈھا بابا بیٹھا سی. وہ آکھن لگا اللہ 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 اللہ، ہسے بابا بڑا ہسے. حضرت فاروق اعظم ممبر تو اترے، جماعت کرائی جمعہ دی، موڑ سلام دعا ہویا. بابا تو کیوں ہسے ہیں، کی مسئلہ ہے تینوں؟ آکھن لگا جی تسی تے اسی دوویں یار بیلی سی تے تواڈے کول اٹھ گم جاندے سن، ملدے نہیں سن. ہن ابے ہوری تانوں بڑی پھینٹی چاڑدے سن، یاد ہے؟ اج تسی کہندے ہو ساری الجبل، او پہاڑ، او 1500 میل دور، اے کی گل ہے؟ فاروق اعظم پاک نے فرمایا جب تک میں تیرا ساتھی سی اٹھ نہیں لبدے سن، جدو دا حضور دا ساتھی بنیا کوئی شے پوشیدہ ہی نہیں. غوث پاک کے فرمانے نظرت الى بلاد اللہ جمعا فخردرت علی حکم اتصالی، میں پوری کائنات میں اس طرح ویکھ رہے ہیں میرے ہاتھ تے رائی دے دانا ہوئے. تے اگر غوث پاک نو پتہ ہے پوری دنیا دا سرکار دے لن بارے کی خیال ہے؟ پتہ نہیں حضور نو خود فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. جڑا کوئی جتھوں ہی کھلو کے درود شریف پڑھے نا، بیٹھ کے پڑھے، کھلو کے پڑھے، میں خود دی آواز سننا. تے فرمایا کہ سب تو عجیب ایمان انبیاء کرام دا ہے. فرمایا نبی کیوں ایمان نہ لیا میں؟ انہوں تے وحی اتر دی ہے. عجیب ایمان دسو. آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کہنے گا الملائکہ. پھر عجیب ایمان فرشتیاں دا ہے. فرمایا وما لهم لا یؤمنون، او کیوں ایمان نہ لیا میں؟ وہم عند ربہم، او تے سارا نظام اللہ دا چلانے نے. اے بادل برسان دا کام، اے بارش اسمان تو آنی ہے نا، کوئی قطرہ دوجے نہ ملیا ہویا ہوندا ہے؟ تسی چاول تو وہ سوئیاں تو وہ تو نل کھولو تھلے پانی مل جانا ہے. 500 میل دا فاصلہ ہے، کوئی قطرہ دوجے نہ ملدا ہے؟ ہر قطرہ فرشتہ چک کے رکھدا ہے. جدو بارش ہوئے جو دعا منگو قبول ہونی ہے. گھر دے باہر پانڈا رکھ دو بارش وچ، وہ پانی پی لو سب شفا، بیماری دور. ہاں تے فرشتے بارش برسانے نے، مدبرات امر ہیں، بادل چلانے نے، سارا نظام. فرشتے تے ایمان عجیب کس طرح ہویا؟ انہیں یا رسول اللہ پھر ساڈا ایمان عجیب ہے. فنحنو، فرمایا تہاڈا ایمان عجیب کس طرح ہے؟ میں تہاڈے درمیان موجود ہاں. تساں ویکھیا نہیں میں چن نوں 2 ٹکڑے کیتا ہے؟ چن نوں 2. اچھا اللہ کہنا چن نوں ٹکڑے نہ پیاویں، یہ ٹکڑے تو ہویا میری توحید پھر کتنے جاسی؟ وہ جی نبی دی شان بیان کرو، رب دی توحید مک دیئے. اللہ نے کہا 2 ٹکڑے کر کے دکھا. نبی دی عظمت نال خدا دی توحید مک دی نہیں، وہ دی شان اضافہ ہونا ہے. جے تے بندے دی طاقت ہے، رب دی کتنا طاقت ہو سی؟ چند 2 ٹکڑے کیتا، پھر اینج کر کے کیتا چند جڑیا کہ نہ جڑیا؟ اینج کیتا چند جڑ گیا، این کیتا 2 ٹکڑے تے سورج ڈب گیا سی نا. اور مولا علی دی نماز قضا ہو گئی عصر دی. علی پاک اٹھایا حضور نو، کھنکاریا اٹھو. اللہ قرآن کی کہندا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں کا خیال کرو، عصر دا بالخصوص. فرمایا جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی کانما وہ تیرا مالہ و اہلہ، گویا کہ خود بھی تباہ ہو گیا اور مال بھی تباہ ہو گیا. عصر کی نماز جڑی اہم ہے. تے تسی چونکہ پنڈ تھاں رہندے ہو
تسی چاہتے ہو اسی بھی کسی بندے شفا دا ذریعہ بن جائیے، کسی بس دعا کری انہیں شفا ہو جاوے، تو سن لو اگر تسی چاہتے ہو تہاڈی ہر دعا قبول ہوئے نا جی، اثر دے سنتا نہ چھڈو، اثر دے سنتا او جی مولوی صاحب نے کہ غیر مقدین تو پڑھ دے صحیح، سرکار نے کی فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل صلاۃ العصر 4، فرمایا جنہیں عصر تو پہلے 4 رکعتاں پڑھیاں اللہ اس پر رحم کرے۔ حضور نے دعا فرمائی، حضور نے روح البیان شریف وچ ایک بادشاہ دا دور سی، بڑی دعا کی تھی کہ بارش دی برسے ہی نہ، بڑی دعا کی تھی بارش برسے ہی نہ، اخیر وہ سارے اکٹھے ہو کے چلے گئے بادشاہ کول کہ جناب بارش نہیں برستی، انہیں کہ او بندہ آوے جدیاں اسے دیں سنتا کدے قضا نہ ہوئیں ہومن، او دعا مانگے بارش برس پائے گی۔ ایک بندہ کہتے میں دعا کر، انہیں ہاتھ چکے بارش برسن شروع ہو گئی۔ تے قبولیت چاہنے ہو تے اسے دیں سنتا پڑھیاں کرو۔ اے غیر موقدہ نے، اے موقدہ نے نہ، سرکار دی ادامہ نے، انہوں اپناؤ بس۔ تے نماز کڑی سی جڑی چھٹی مولا علی کول؟ ظہر بھی نال سی، کلی اثر سی۔ اچھا یہ مطلب ہے حضرت علی اثر کلی پڑھتے سن، ظہر کٹھے نہیں پڑھتے سن۔ حضرت علی سنت کیا ہے؟ ظہر الگ، اثر الگ۔ سرکار سنت بھی ہی فرمایا کی ہویا ہے؟ آنسو گرے حضور دی چہرہ مبارک دے اٹھے، فرمایا کی ہویا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اثر دی نماز قضا ہو گئی۔ آقا کریم نے کی فرمایا پھر؟ قضا ہو گئی بس رہن دو، علی دا ملنگے نا نا نا۔ حضور اٹھے دعا مانگی، فرمایا اللہم ان علیا کان فی طاعتک و فی طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری تیرے رسول دی طاعت سی، نماز چھڑنا ہی طاعت ہے۔ حضرت علی نے نماز تو چھوڑ دی تھی، نماز چھوڑنا ہی طاعت ہے۔ تفسیر کبیر امام رازی لکھے رحمہ اللہ، فرمایا مشرکہ جدوں ہوئے نہ ہوئے میں نہ کہنا گیا اسی نہیں مندے، اے سانو کہنا میری بھی اطاعت کرو اور اللہ دی اطاعت کرو، یہ تو شرک ہے۔ اسی دو دی گل نہیں من سکتے، ایک دی منا گے، دو ہوئن تے شرک ہونا ہے، ایک ہو۔ اور خواجہ غلام فرید کوٹ میں بولے فرمایا ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، ایک دی حال دم سکھ ہے، جڑا ایک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے۔ اور آدھا فرماتے ہیں تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا، اللہ کیوں معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ اور خواجہ فرماتے ہیں اتھا ہے نعبد سڑویں دے، اتھا حق نال مل باندے، دماغی کو چکرنے دے، الٹی چال کیا پوچھنے۔ انہاں کہ ایک مننی ہے، ایک دی، دو دی نہیں مندے، شرک ہے، ایسا شرک نہیں کرنا۔ اللہ نے جبریل امین نے بھیجا ہے، فرمایا جا کے انہوں نے آکھ دے اگر ایک دی مننی تھی رسول دی منو صرف، تے مولا تیری اطاعت، تیری اطاعت کیسے کریں؟ تیرے حبیب کی اطاعت تو کر لی، تیری کیسے کریں؟ کہتا تو اللہ یوں کہتا کہ میری اطاعت کرو، حبیب کی چھوڑ دو، فرمایا نہ حبیب کی اطاعت کرو۔ تو مالک تیری اطاعت کیسے ہوگی؟ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، میں نے اپنی اطاعت کو ختم کر کے مصطفیٰ کی اطاعت بنا دیا ہے۔ جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ میری اطاعت مصطفیٰ کی اطاعت سے الگ نہیں، میرا در مصطفیٰ کے در سے الگ نہیں، میرا ذکر حبیب کے ذکر سے الگ نہیں۔ سن لو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر نہ کر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو جہاں نہیں تو وہاں نہیں، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ حضور نے در تو نجات ملنی ہے، اس تو ہٹ گئے تو مڑ گل تو فرمایا میری جو اطاعت کر رہے سی تیری بھی اطاعت ہے سی۔ ہون کی ہوئے اللہ سورج پلٹا دے، سورج ہوں چلو دوسرے پاسے۔ نمرود دا حضرت ابراہیم پاک نہ مقابلہ ہویا سی، انہیں کہ تو مردہ زندہ کر، جنہوں سزائے موت سے انہیں چھوڑ دیتا، زندہ نو مار دے، ناجائز بندہ قتل کرتا انہیں۔ آپ نے فرمایا تو پاگلہ سمجھا ہی کوئی نہیں، تو اس طرح کر پھر، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے،
تو مغرب سے نکال، اتنا لفظ ہے، آگے کچھ نہیں ہے. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِب، بس یہ نہیں ہے نکال کے ڈبو نہیں، یہ نہیں ذکر، یہ تو ہم نے خود ہی بنا لیا ہے کہانی، ادھر سے نکال ادھر ڈبو دے، نا نا نا، مغرب سے تو نکال. تو قرآن پاک کا چیلنج ہے قیامت تک، جو مغرب سے سورج کو نکال لے وہ کیا ہے؟ خدا. وہ کیا ہے؟ خدا. فرمایا میرے حبیب تو نے کہا ہے تو اب میں سورج کو نکال دیتا ہوں، لیکن اعلان تو کر دے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، مجھے خدا نہیں کہنا، میں خدا کا بندہ ہوں. سورج آیا، ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے 5:35 5:28 6 بجے، کبھی 7 بجے ڈوب رہا ہے، ٹائم ہوتا ہے نا. سورج تو پوچھا تو کدو ڈوبے گا؟ انہیں کیا ہوں سونے بلایا جدو چاہے گا پھر جاؤں گا میں. ہوں ڈوبنا میری مرضی نہیں، سونے دی مرضی ہے. علی سونے نو گو وضو کریں نماز پڑھیں، جدو فارغ ہو سن میں ڈوب سا. پھر علی نے سلام پھیرا، سورج ڈوب گیا. تو سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. حالے تو حضور شان دا پتہ نہ چلیا بھئی. تے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. تے حضور واسے اللہ نے کائنات بنائی ساری، اے ساریاں جتنا بھی چیزیں انہوں نے کیا کہ جی اسی اطاعت کرنی ہے اللہ دی یا رسول دی. اللہ نے کیا ہے؟ حبیب اطاعت کرو، یہ میری اطاعت ہے، میری اطاعت الگ نہیں. ذکر تیرا کرنا ہے. فرمایا جعل تو ذکر کا ذکری فمن ذکر کا ذکرنی، محبوب میں تیرے ذکر نہ اپنا ذکر بنا دیتا ہے. انہیں لبیک یا رسول اللہ کیا نا، انہیں لبیک یا خدا بھی کیا ہے. تو یا اللہ پاک اسی تیرے مرید ہونے ہیں. میں ایک رکشے سے بیٹھا، میں اتران لگا تھا، بندہ صاحب ریش سی، کپڑے سفید پائے، تسبیح پڑھ رہے سی. میں کہ سرکار سے کہہ دے مرید ہو؟ آخر لگا میں اللہ ہوری دا مرید ہاں، میں اللہ دا بیعت ہاں. میں کہ اللہ دا بیعت کردہ ہی نہیں کہتا میں پیر اللہ نو بنا. میں کہ وہ پیر بننا نہیں اللہ، وہ کہتا میں نہیں کسی نے بیعت کرنا. کہتے پھر بیعت کتنے ہوئے؟ میں کہ اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. محبوب جو تیرے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں وہی رب کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں. لیکن ایک سوال ضرور تھا، ہاتھ تو مصطفیٰ کا ہے نا، خدا نے کہا اس کی بیعت میری بیعت ہے، ہاتھ تو پھر بھی مصطفیٰ کا ہے. فرمایا نا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ مصطفیٰ کا نہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تے صحابی نماز کھڑا سی، صحابی دا نام حضرت ابی ابن کعب، بخاری دی روایت ہے. نماز کس طرح پڑھنی ہے کہ تو اللہ نو ویکھ رہی ہیں، تیرا دھیان کتے ہور نہیں ہونا چاہیے، اللہ والے ہونا چاہیے. نماز پڑھ رہے سن، سرکار نے ویکھیا نماز کھڑے نے، حضور نے آواز دیتی تعال یا ابائی میری گل سنو. نماز سن، انہوں نے رکوع کیتا، سجدہ کیتا، اتحیات پڑھی، مڑ سلام پھیریا، پھر جلدی دعا تو پہلے چلے گئے حضور دی بارگاہ چ. یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ میں آ گیا. فرمایا دیر کیوں لا دی تھی؟ دیر کیوں لائی؟ کیا کرنے لگے میں نماز وچ سی. کہتے وچ سی؟ تے حضور فرمانے اچھا کیتے ہیں نا، نماز کمپلیٹ کر کے آئے ہیں، اچھا کیتے نا. آپ نے فرمایا نا، اللہ نے فرمان نہیں پڑھا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم
جب تمہیں اللہ اس کا رسول بلائے تو فوراً چلے جاؤ. تم فوراً کیوں نہیں آئے؟ کیا مطلب؟ رب نے کہا نماز میں ہے اور تو کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. ادھر سے میرے حبیب نے آواز دے دی اب سبحان ربی العظیم نہیں کہنا، میری نماز کو چھوڑ کے تو نے کہنا لبیک لبیک. لبیک یا رسول اللہ. تو نماز وچ کیا مطلب؟ سجدہ کعبے میں ہو دھیان مدینے میں رہے. یعنی نماز پڑھ رہے ہو تو حبیب وال کان رکھو، خیال آ جائے کھوتیا خیال تو بغیر تو نماز ہی کوئی نہیں. کسی نے اقبال کو پوچھا سی نا خیال آوے، اقبال نے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. کہنے حضور دا شوق نہ ہوتے نا بھائی خیال تو بغیر نماز ہی نہیں. ان صحابہ نماز لیکن ہاتھ اٹھے کیتے حضور نے، پھر پوچھا یا رسول اللہ اتے ہاتھ کیتا جی خیر سی؟ آپ نے فرمایا میں جنت ویکھی. کیا ویکھی؟ پھر جنت لگے خوشے ویکھے، پھر میں نپ لیا انہوں کہ اگر میں توڑ لینا لا کل تم تسی کھانے رہنے کدی ختم ہی نہ ہوندا. کھڑے زمین تے ہاتھ کہ جو صحابی نے آکھیا اتنا دور ہاتھ جا سکتا ہے جی؟ سانو سمجھ نہیں ہوندی جی اتنا دور جانا ہاتھ. اکھ تیری بھی ہے لیکن ایس دنیا پوری نہیں ویکھ سکتی. سرکار نو ہر غلام دا پتہ ہے کہ میاں والی جیلے بیٹھے حضور تھے آ رہے ہیں. اور عافیہ صدیقی مدذلہ العالیہ اللہ اس کو باعزت رہائی عطا فرمائے، وہ رو پڑی جیل کے اندر، رو پڑی. اور میں حضور ساڑا کائنات کوئی نہیں، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. یا رسول اللہ ظلم و ستم دی حد ہو گئی. عافیہ صاحبہ کہنی حضور سب میرے سامنے آ گئے. آپ نے فرمایا میرے بیٹے گھبراؤ نہیں، یہ میری امت کا امتحان ہے. تے مرم حضور نے رکھنا ہے، قبر جو حضور نے کمانا ہے، حشر جو حضور نے کمانا ہے. تو جو کرنا کر لو، جتنا زور تو آڈا لا لو. چودھری ہو سارے پنڈ دے تسی لاؤ زور سارا مل کے اے دین کو مٹانے. جتنا تمہارا زور لگتا ہے لگا لو. رہے گا یوں ہی ان کا، اور رہے گا یوں ہی ان کا، اور رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا. تو فرمایا محبت کرنے والے بندے بعد ہی جان گئے. حضور خود فرما گئے. صحابہ کہندے نے اساں بڑے پریشان ہوئے یار اسی کیڑی کمی چھوڑیے محبت حضور دی وچ تے بعد آن کے محبت زیادہ کرن گے، وہ کی مسئلہ ہوئے گا؟ سمجھ نہ آئی سانو کی مسئلہ ہوئے گا؟ کہندے سرکار وصال فرمائے ہفتے بعد ایک بندہ آ گیا عربی دیہاتی، اٹھنی سوار مدینہ شریف داخل ہویا ہے. تے اٹھنی بٹھا کے کہندے سرکار کتنے نے؟ کہ وصال فرما گئے نے. تسی کون ہو؟ انہیں کہا حضور صحابہ ہیں. کی کر دے سی؟ انہیں کہ جی سامنے کھلو جان سی جانند نظرانے اینج ہاتھ کر دے سی. ابو دجانہ اینج حضور دے جھکے نا جی سارا جسم اینج جناب تیر پاوست ہوئے جس طرح سے ہوندی ہے اینج ہو گئے. تے حضرت کعب بن مالک جو دیکھے نا احد وچ دشمن حضور نو پہچان گئے نے تے خیمے ہی لے گئے. حضور اندر آؤ تسی. حضور دا لباس جڑا جنگی سی آپ پا لیا اپنا حضور نو دیتا. گھوڑے تے بیٹھ کے اینج دوڑ لگائی. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِكَاءُ. دشمن پیچھے دوڑے. فرمایا الحمدللہ میں جان دے جاواں کہ میرے نبی بچ گئے. صحابہ نے تے اینج کیتیا. تے بشر بن برا بشر بن برا اے خیبر وچ گیا. جدوں خیبر وچ جنگ سی ایک عورت آئی تو بکری دے شانے میں زہر پا کے لے آئی. کھاؤں آپ نے نہ کھا دی. سرکار نے آواز آئی کہ نہیں یہ زہر ہے. بشر بن برا نے لقمہ پا لیا.
پایا تے چبا گئے، چبایا تے لیٹن لگ پے۔ فرمایا کی ہویا ہے؟ آخر لگا یا رسول من موت آ رہی ہے، بس میری داستان مختصر ہو رہی ہے، میں بجھتا دیا ہوں نگاہ کرم ہو۔ فرمایا ہون پھر تے تینوں پتہ نہیں چلا سی زہر ہے جدوں بندہ چبانا ہی پتہ چل جانا ہے، جی چل گیا سی مڑ تھکیا کیوں نہیں؟ آخر یا رسول اللہ دی میرا تھک شامل ہو گیا سی، اگر لقمہ میں باہر کٹ کے سٹ دا نا او تے تہاڈی نگاہ پانی یہ بات آپ کی طبیعت پر گراں گزرتی، میں نے کہا میں مر جاؤں میرے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ جی اسی تے جناب کلمہ پڑھا ہے، ایک بات چوں بگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہتے ہیں جب میں کہنا مسلمان ہاں میں کم جانا، میں نے پتہ ہے کہ مشکلات کتنی نے، کلمہ مشکلات کتنی نے، اور جو ہر بندہ حضور دے ناموس واسطے تیار ہو جاوے۔ اسی فرانس نال نہیں کھڑے، اسی حضور نال کھڑے ہیں۔ لاؤ لبیک دا نعرہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک توجہ لبیک یا رسول توجہ 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 توجہ، اسی اپنے حضور نال ہیں، اسی اپنے گستاخ دے لعنت، انہوں نے حمایت دے لعنت بے شمار، رہے گا یوں ہی ان کا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ صحابہ دے صحابہ سنو دے گئے، انہوں نے کہا یہ کیتا تُسی کی کیتا؟ انہوں نے کہا جی سرکار واسطے میں نے پھٹے لٹایا گیا تو ان کیمہ کرنا لگے، جدو انہیں سینے دے ٹوکا ماریا نا تو حضرت حبیب بن زیاد نے کہا مولا گواہ رہنا میں اپنی جان ختم نبوت قربان کر دیتی ہے، بس اسی ان جانا قربان کی دیاں تے کوئی نماز حضور آگے سی نماز توڑ دیتا، حضور دھیان کیتا، اسی بڑیاں قربانی دیتیاں تے احد دے میدان 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، 70 انہیں جو ایک دلاش پہچانی گئی حضرت حنزلہ دی، بس غسیل الملائکہ ہے، حنزلہ کی نا غسیل الملائکہ، انہوں فرشتہ غسل دا، وجہ کی ہوئی شادی ہو کے آئی یہ سرکار نے آواز پائی، بیوی نے کیا شادی یہ پہلی رات ہے غسل نہیں کیتا سی، انہیں کہا کہ لیٹ نہ ہو جاوے، غسل تو بغیر چلے گئے، غسل تو بغیر لاڑا چلا گیا، حضور تے پہنچے، حضور نے فرمایا تو انہوں پتہ انہوں ملائکہ غسل دے رہے ہیں، اسی ایک قربانی دینا سرکار دے پچھوں، اے کیتا، اور جڑا عرابی دیہاتی سی نا انہیں کہ سرکار چل دے سن، انہیں کہ ہاں، اور رو پیا، کہنے کاش میں اس وقت ہوندہ نا جی حضور نو ٹرن نہ دینا، میں موڑیاں چکی پھر دا، جدو نماز پڑھ دے پڑھ لینے پھر موڑے چک لینا، میں حضور دے تلوہ نو ہاتھ لگے چمدہ رہنا میں، تو صحابہ نے کہ حضور نے پھر فرمایا سی نا محبت والے لوگ بعد چاہن گے، اشد حبن لی، بہت زیادہ محبت کرن گے میرے نال، اشد بہت زیادہ میرے نال پیار کرن گے، اشد حبن لی۔ پھر سرکار نے کہ فرمایا جملہ توجہ رکھنا، توجہ، اگلا جملہ فرمایا سرکار نے، فرمایا صحابہ تم نے دیکھا ہے میرے ممبر کو بھی، مجھے بیٹھتے ہوئے، میرے مصلی کو بھی، میرے محراب کو بھی، مجھے مدینے میں آتا دیکھا، مکے میں بھی دیکھا، حرم میں بھی دیکھا، قباء میں بھی دیکھا، ہجرت کو بھی دیکھا، تم نے سارے معاملات دیکھے ہیں، تمہارے لیے ایک بار مبارکباد، جو بعد میں عاشق آئیں گے بن ڈٹھے جنہیں بعد جان گے تو والہم 7 مرات، ان بن دیکھے عاشقوں کے لیے 7 بار مبارکباد، جو میرے ناموس پہ پہرا دیں گے وہ بعد والے 7 بار مبارکباد۔ تے صحابہ سن انہوں حضور واسطے قربانیاں دیتی ہیں بڑیاں، تے اے حضرت اسرا جڑے سن نا جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حضور دی اونٹنی پاک جدوں جانی سی نا کجاوا بندے سن، کجاوا سویرے اٹھے حضور دی تیاری سی، کجاوا بنن لگے، وضو نہیں سی، فرمایا وضو نہیں تے کجاوا کوئی اور بندے ہوئے، تسی کجاوا بندے ہو بھائی یا تسی بندے ہو بھائی، کوئی کجاوا بندے ہو بھائی، میرا وضو کوئی نہیں، کسی اور نے کجاوا بنیا، بنن کا طریقہ ہونا نا، کوئی صحیح بندہ ہے کوئی صحیح نہیں بن سکتا، بننا طریقہ ہونا نا جی، میں ہوں مولوی ہاں، میں کہوں جی میں کجاوا رکھنا ہونا، حضرت صاحب جان دو تہاڈا کام نہیں گا، ہوں کئی بانی ہے مولوی صاحب کا جو میں کئی بانی، انہیں کہ جناب تسی امام صاحب ضرور ہو لیکن اے کم میں جاننا،
وہ دوجے صحابی نے کجاوا بنی تو حضور بیٹھے نا کجاوا اینج اینج ہوئے. حضور نے اسلحہ پاک نے بلایا, اسلحہ کی ہویا ہے کجاوا بنیا ہے کیتا کی ہے گل کی ہو گئی ہے. آقا نے یا رسول اللہ میرا وضو نہیں سی کجاوا کسی اور بنیا ہے. میں کہ بے وضو تواڈے کجاوے نو ہاتھ نہ لاواں. ایڈا ادب. تے عامر بن فضلہ ہے گزرے بزرگ, انہوں پتہ چلیا حضور نے تیر کمان پکڑیا سی بغیر وضو دے ہاتھ نہیں لاندے سن. تے سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ او دا ہی وزیر سی نا ایاز, محمد ایاز. ایک دن کیا ایاز رو پیا, کہنے کہ حضور اج میرا نام تسی پکاریا محمد نہیں پکاریا. انہیں کہ وضو نہیں سی. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آید جنید و با یزیدی جا. فرمایا میرا وضو نہیں سی میں کس طرح نہ لینا, ایڈا بڑا نا حضور دا. نبی دعاواں کر دے گئے اللہ سانو حضور دا امتی بنا, تے سانو بغیر دعاواں دے حضور مل گئے. یہ امتی بنن واسطے نبی دعاواں کر دے گئے. تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات, میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے. تو یہ کچھ چھوٹا ناز ہے ہمارے لیے. ہم نبی آخر زمان کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو امتی کے ذمے ہیں. اب نبی نے نہیں آنا, حضور آخری نبی, آپ کے بعد کوئی نبی. تو یہ ذمہ داری امتی کی ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے حضور السلام کے ناموس پہ پہرا دینا ہے, حضور کی عزت پہ پہرا دینا ہے. کوئی کچھ کہتا ہے آپ کان لپیٹ لیں, بس انہیں کہو انہیں جانا انہیں نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے. تو وہ سکول یونیورسٹی پڑھا جی تو منڈے نے سنیا بارو نعرہ بج رہا ہے, نعرہ کی بج رہا ہے, نعرہ بج رہا ہے جی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تو وہ دوڑ لائی منڈے نے, انہیں پھر جا کے نعرہ لایا, سکولی سی کالجی سی, تاجدار ختم نبوت. پیچھے پولیس دوڑیا, انہیں گولی ماری دی پنڈلی, منڈا ڈگیا. تو اس طرح انہوں آواز لائی اوریا 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 اے کی دے زنانہ کم کی دائی ہوئے. انہیں کہ کی ہو گیا ہے, گولی تو بچ گئی ہے. انہیں کہ ایتھے نہ مار ایتھے مار, ایتھے محبت ایتھے تو کی بے کرنا ہے. 1953 ہے جب مائی آئی نا شادی کران دلی دروازے اپنے پتر دی, اکلوتا بیٹا سی, گلے وچ ہار بھی پائے. تو شادی دا موقع سی, مارو تڑتڑاہٹ دی آواز آئی کی ہویا ہے, ساڈا بچہ بچا, تیرا بچہ اونج مر جائے گا, اونج نہیں مرے گا, اٹیک نہیں ہوئے گا, مر جانا ہے. ڈینگی نہ بھی مر گیا, کوئی دھواں نہ ڈیا وہی مر گیا, ایکسیڈنٹ ہے مر گیا. عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر. ویسے بھی تو ایک دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے. تو جناب وہ دی ماں نے کہا کی گل ہے, کہنا حضور آخری نبی نے گولی مار دے, جا انہیں کیا, اور تیرے سینے تے گولیاں پوچھتے کوئی گولی نہ ہوئے. جدو گیا نا بچہ, انہیں گولیاں ماریاں, تے مائی نے لپیٹیا انہوں, تے ٹرکے پیر تے لوڈیاں پاندی گئی. پینڈال نے کیا سنا کدو برات ہے تے دلہن کتے, انہیں کہا وہ دی شادی دا پروگرام تو ملتوی ہو گیا, جنت شادی ہے, برات ہی اتھے جا رہی ہے تے ولیمہ حضور کر رہے ہیں. انہیں کہا تیرا پتر مر گیا, انہیں مبارکباد دیو میں نو, تو تے ہوش حواس والا بے ہوش ہوئے بیٹھے ہیں. کہتا لبیک دے نعرہ نہیں لانا, ہوش حواس والا. اوے قبر ایک پینڈ دے چودھری کام نہیں آنا, ایم پی ایم اے نے کام نہیں آنا, حضور نے آنا ہے. قبر جتو جو مرضی کر دے صاحب, اگے حضور کھڑے نے. قبر حضور, حشر وچ حضور, حوض کوثر دے حضور, پل صراط دے, میزان دے, مقام شفاعت دے. کہ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا. اپنا دور یاد کر مسلمان. ساڑھا ہی ایک شاعر سی, وہ نام سی اختر شیرانی. اختر شیرانی تے اس شراب دا رسیہ سی, بڑی شراب پینا سی. ایک دوست انہیں لے گیا عرب ہوٹل, انہیں شراب پلائی, ٹن ہو گیا نا. انہیں پھر بہت گلاں پوچھیاں تیرا کی نا, وہ اول فول بکے. انہیں کہ پاگل ہو گیا ہے. انہیں کہا اختر شیرانی, انہیں کہا ہاں. کہنے لگا تو وڈا تیرے نبی وڈے نے. نشے چی انہیں بوتلاں چکیاں اس طرح مارے اور سر پھوڑ دیتا. انہیں کہا تو انہیں پوچھا تیرا نا تیرے نہیں آ رہے سی تے اے کی ہو گیا ہے. انہیں کہا دنیا دی کوئی گل ہوئے نشہ ہو سکتا ہے, حضور دی محبت سارے نشے اتار دے دیئے. میں گناہگار ضرور ہوں, غدار بے وفا نہیں, ایک جان حضور و اثر کی خبردار. ایک سارا ایک حسن لگا تو عبداللہ بن حذافہ صاحب نے لٹکایا نہ اتنے لٹکایا اینج کر کے لٹکے اتنے تھلو تیران دی بوچھاڑ کر دیتی. بڑے تیر لگے, تلے خون دا چھپڑ بن گیا.
تلے اتارو، ہاں چھڑنا دین، انہوں نے کہا نہیں، جس نے مازاغ دیکھ لی جس نے، وہ نہ چھوڑے گا تیرا میں خانہ۔ کون کہتا ہے میں نے میں نہیں چکھی، کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، میں کدے سے جو بچ نکلتا ہے تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے۔ کہنے لگا حضور میں نہیں چھڑتا حضور دا در۔ انہیں کہا اچھا اتلیاؤ کڑاؤ گرم کرو تیل دا، گرم کیتا، 2 بندے پاؤ دے پائے، ہڈیاں چٹک بٹک ہو گئی، ہڈیاں تو تیران لگ بیاں۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی درا نال کھلو گئے، تینوں وچ پانے ہیں کی خیال ہے؟ آپ رو پے، پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ جد روئے نا بادشاہ نو رحم آ گیا، انہیں کہا لیا ہوئے منڈا ڈر گیا ہے، کڑا سی ادھر پینا ہے، پھر ہڈیاں تیر جانیاں نے، جسم کھل جانا ہے، ڈر گیا ہے، واپس لے آؤ۔ واپس لے آئے، بادشاہ نے پوچھا ہاں سنا کی گل ہے؟ وہ آکھن لگا جی میں رویا اس وجہ تو ہاں اج حضور دی عزت دیتے جان دین دا ویلا آیا ہے، اور میرے کو صرف ایک جان ہے، صرف ایک جان ہے، کاش میرے ہر بال وچ ایک